کرنا اور اتنا علم دینا اپنی اولاد کو، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ طلب العلم فریضہ، فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم، ہر نوجوان پر فرض، ہر مسلمان پر فرض۔ تو سب سے پہلی بیس یا سب سے پہلی بنیاد اصلاح کی یہ کہ ہم علم کی طرف توجہ دیں، اور بات ذرا میں تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ حصول علم کے باب کے اندر آج بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوئی یا پیدا کی گئی، اور لوگ بہت ساری چیزوں سے ناآشنا، اس لیے حصول علم کے سلسلے میں دو چار باتیں اور میں ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہوں تاکہ آپ اس کو بنیاد بنا کر چل سکیں کہ کیسے علم آپ حاصل کریں۔ حصول علم کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یا سب سے پہلی بنیاد جو ضروری ہے وہ یہ کہ آدمی کے دل کے اندر اخلاص ہو، آدمی کے دل کے اندر اخلاص ہو، نوجوان کے دل کے اندر اخلاص ہو، بوڑھی عورتوں کے اندر، بوڑھے مردوں کے اندر اخلاص ہو۔ جو علم حاصل کرے اس علم اس کے اندر، اس کی نیت کے اندر اخلاص ہو۔ کیا مطلب ہے اخلاص کے ہونے کا؟ اخلاص کا مطلب یہ کہ علم اسی مقصد کے لیے حاصل کرے جس مقصد کے لیے حاصل کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ شریعت نے کس لیے حکم دیا؟ میں نے ابھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، عبادت کیا ہے اسے سمجھ سکے، اس کے تقاضوں کو کما حقہ پورا کر سکے، اس پہ عائد ہونے والی ذمہ داریاں کیا ہیں اسے جان سکے، ان کو پورا کر سکے، یہ مقصد ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مقصود نہ ہو، اس کا نشانہ نہ ہو، اس سے ہٹ کر کوئی اور مقصود ہو۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ علماء کے ساتھ جھگڑا کرے، یا جو شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ عوام کو جو ہے مطلب جاہل جو عوام ہوتی ہیں ان کے اوپر اپنے علم کا سکہ جما سکے، اپنے علم کی جو ہے مطلب زور جما سکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں نازل ہو۔ تو علم کے حاصل کرنے کا مقصود وہ ہو، اخلاص کا مطلب یہ کہ علم کے حاصل کرنے کا مقصد وہ ہو جو کہ شریعت نے متعین کیا، اور اگر یہ مقصد نہیں ہوگا تو آپ کا یہ علم حاصل کرنا آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ 3 اشخاص کو جن کے ذریعے سب سے پہلے جہنم جلائی جائے گی، یا دور سے الفاظ میں جن کو سب سے پہلے جہنم میں جلایا جائے گا، 3 اشخاص ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا ہوگا لیکن اس کی نیت میں اخلاص نہ ہوگا۔ تو علم کے اگر اخلاص نہ ہو، طلب علم کے اندر اخلاص نہ ہو، تب پھر وہ علم وبال بنتا ہے۔ تو حصول علم کے اندر سب سے پہلی چیز جو ضروری وہ یہ کہ بندے کے دل کے اندر اخلاص، اور دوسری چیز جو ضروری ہے حصول علم کے اندر وہ یہ کہ حرص ہو، آدمی کے اندر حرص ہو، آدمی کے اندر جستجو ہو، آدمی کے اندر ایک تڑپ ہو، ایک بے چینی ہو، ایک بے قراری ہو کہ علم مجھے حاصل ہو، میں علم حاصل کروں، میں جانوں، میں معلوم کروں کہ مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے، میں جانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ شریعت میں دیکھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے متعلق کہی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یا جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عمر تم ایک گلی سے جاتے ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل کر دوسری گلی میں چل نکلتا ہے، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ ذرا دیکھیں ان کی سیرتیں پڑھ کر، صحیح بخاری میں یہ بات روایت موجود ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود رہو گے، اور میں جاؤں گا، کماؤں گا، اپنے بیوی بچوں کے معاملات کو سدھارنے سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ شام میں جب ہم دونوں جمع ہوں گے تو اس دن جو کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی وہ تم مجھے بتا دو گے، اور پھر جب دوسرا دن ہوگا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا اور تم جاؤ گے اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے دھمانے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے۔ اس طریقے سے پھر شام میں جب جمع ہوں گے تو میں تمہیں ساری باتیں بتا دیا کروں گا۔ میرے بھائیو، ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ عمر تھے، خلیفہ ثانی بننے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کو اچھی طریقے سے سمجھنے والے، لیکن یہ حرص ہے، یہ تڑپ ہے، یہ بے قراری اور بے چینی ہے، حصول علم کی یہ جستجو ہے جس کے ذریعے وہ اتنے اونچے مقام پر پہنچے۔ یہ حرص ہونی چاہیے۔ یہ کتنی حرص ہے دیکھی کہ اپنے تقاضوں کو بھی پورا کرنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے لیے اتنی تڑپ بھی ہے کہ باقاعدہ طور پہ منصوبے بناتے ہیں کہ کیسے میں علم کے حاصل کرنے کے لیے وقت نکالوں، کیسے میں اپنا وقت نکال کر اس پر لگاؤں۔ یہ حرص ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات حصول علم کے سلسلے میں جو ضروری ہے وہ یہ کہ آدمی کے اندر محنت ہو، آدمی محنتی ہو، آدمی حصول علم کے سلسلے میں محنت اور مشقت برداشت کرنے کی کوشش کرے۔ امام بخاری، جن کی لکھی ہوئی بخاری کو یا کتاب کو صحیح کو دنیا نے یہ فیصلہ سنایا، علماء اکرام نے بالاجماع یہ فیصلہ کیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک آسمان سے نازل شدہ کتاب کے بعد، آسمان سے نازل شدہ کتابوں کے بعد دنیا کی سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ یہ بخاری۔ کیا ایسے ہی وجود میں آ گئی تھی؟
کوئی کرامت تھی؟ کوئی معجزہ تھا؟ نہیں، یہ علم کے سلسلے میں مشقت برداشت کرنے کے بعد یہ چیز وجود میں آئی۔ کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، بخاری کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، امام بخاری کی سیرت الٹ کر دیکھیں، اوراق پلٹ کر دیکھیں، پتہ چلے گا۔ وقت وہ بھی آتا ہے کہ بسا اوقات درختوں کے پتے کھانے پڑتے ہیں بھوک کے مارے، اور سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے امام بخاری کی سیرت کے اندر کہ بسا اوقات مسلسل روکھی روٹی کھانے کی وجہ سے، سالن نہیں ہوتا تھا ساتھ میں، تو بہت سے بسا اوقات صرف روکھی روٹی کھانے کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ